السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے۔ ہم علم، حصول علم، تعلیم، حصول تعلیم، اس کے کئی پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کر دیں۔ زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے تیور، زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضے، ان کو ہم کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے زندگی اور زمانے سے، اور اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے نشیب و فراز، اس کے اونچ نیچ، اس کی بہتری، صرف یہی نہیں کہ ایک زمانے میں بلا شرکت غیر ہم سارے علوم کی ہم قیادت کیا کرتے تھے، ان سارے علوم کے ہم بادشاہ تھے، پچھڑ گئے ہم۔ اس کا اعتراف پہلے ہم کو کرنا پڑے گا۔ کیوں پچھڑ گئے؟ کیا موقع ہے؟ اب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ہم یہاں پر آج گفتگو کریں گے۔ علم، تعلیم، بیداری، آگہی، اس کے مختلف پہلو اور اس میں آنے والی دشواریاں، پیچیدگیاں، روڑے، رکاوٹیں، ان سب کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ ہم جائزہ یہ لیں گے کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے، جو نوجوان ہے، اس کا دماغ سپر کمپیوٹر ہے۔ اس سے کمپیوٹر کو کون سے وائرس لگے ہوئے ہیں، کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے وہ وائرس نکالیں گے تاکہ یہ کمپیوٹر جو ہے وہ چلنے لگے، متحرک ہو جائے۔ اور یہ جو خاص طور پر جو ملنے بیماریاں ہمارے دماغ کو چپکی ہوئی ہیں، ان کو ہم کیسے نکالیں گے۔ اور کئی مختلف ایسے پہلو بھی آ گئے ہیں جس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا۔ غفلت میں ہم سوئے رہے اور وہ حاوی ہوتے گئی ہمارے دماغ پر، ہمارے اعصاب پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے فکر پر۔ ان ساری باتوں کا بھی ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے، ایک انٹریکشن کریں گے، گفتگو کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی اس تعلق سے کچھ خیالات، کچھ سوالات کل بلا رہے ہوں گے۔ ہم ان سوالات کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، ان کا بھی ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور مثبت طریقے سے، بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں، کہ ہم کو صرف مسئلے مسائل کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ برس سے وہی ہوتے آئے کہ ذکر کر رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مسائل جو ہیں، ان مسائل کا ہماری نظر میں دوسرا رخ جو ہے وسائل ہے۔ وسائل ہیں، یقیناً ہیں۔ اگر قدرت نے مسائل پیدا کیے ہیں تو اس کے ساتھ یکلخت وسائل نے پیدا کی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، جیسے ہم بیماریوں سے بہت گھبراتے کہ بہت ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دھرتی پر دے دیا ہے ہمیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ لا علاج بیماری سے کینسر کہتے ہیں، اس کا بھی علاج کہیں نہ کہیں افریقہ کسی جنگل میں جو ہے کوئی درخت ایسا ہوگا، کوئی پودا ایسا ہوگا جس کے پتیوں کو جو ہے رگڑ کر اسے ایک عرق بنایا جائے، کوئی رس بنایا جائے، اور اس بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ تفتیش کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، کیونکہ تحقیق کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ ترتیب کے حساب سے، جو پہلی سورہ ہے جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، اور پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنا ہے۔ یہ پہلی جو آیت ہے وہی ہمیں حکم دے رہی ہے تحقیق کا، ریسرچ کا۔ ایک جہان نہیں بنایا اللہ نے، کئی جہان ہیں، تحقیق کرو۔ تو ریسرچ، تحقیق کا حکم جو ہے اس پہلی سورہ کی پہلی آیت میں ہے، جس کو لازمی طور پر ہم کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کو پڑھنی ہے، کہ تحقیق و تفتیش اور اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی اس کائنات کے رموز و نقاط سے واقفیت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا ہم اس کے کئی پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ آج پہلی بار جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اہمیت امتحان،
the importance of examination. ہم اس پر آنے سے پہلے کہ یہ امتحان کی اہمیت، افادیت، اس کے تعلق سے ہم پہلے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، ان جڑوں کو ہی اکھاڑنے کی کوئی فکر کی جا رہی ہے، ایک بے بنیاد فکر. اس لیے ہم اس کے تعلق سے بڑی سنجیدگی سے بات کریں گے، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، یہ دنیا ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، ٹیسٹ. اور وہیں پر کہیں پر اس سے نفی ہو رہی ہے کہ یہ دنیا کوئی امتحان کچھ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں؟ امتحان لکھ رہے ہیں، پرچے لکھ رہے ہیں. قرآن جو ہے اس کا سلیبس ہے، نصاب ہے. اس میں کتنے پاس ہوں گے، کتنے فیل ہوں گے، جزا سزا اس سے مقرر ہے. لیکن اس کی اہمیت، افادیت کو ختم کرنے کی جو بات ہوتی ہے، وہ کتنی گوار کتنی ناگوار گزرے گی پورے سسٹم پر، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ساری گفتگو کا ہمارا جو ہے وہ پہلو ہے جس پر ہم بات کریں گے. یہاں پر میں جو بات کرنا چاہوں گا اس تعلیمی نظام کے تعلق سے، تعلیمی نظام کے تعلق سے جو بات کہنا چاہوں گا وہ ہم کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی یہ تعلیمی نظام، یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ایک ٹرینگولر ہوا کرتا تھا، یعنی مثلث نما. اس کے 3 ضلع تھے یا 3 زاویے تھے، طلباء، اساتذہ اور والدین. یہ 3 ضلع تھے اور 3 زاویے تھے، مثلث نما ہوا کرتا تھا. اور اسی کے ارد گرد جو ہے وہ تعلیمی نظام وہ گھوما کرتا تھا. پھر اس میں ایک اور پہلو آ گیا، ایک اور ضلع آ گیا، اور اس کا نام تھا انتظامیہ، یعنی مینجمنٹ. جو وہ تعلیمی ادارہ جو چلا رہے ہیں، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، جو بھی ہے، اس کا مینجمنٹ، اس کا عمل دخل کتنا ہے، وہ کتنا پازیٹو سوچ رہا ہے، وہ کتنا مثبت سوچ رہا ہے، اور تعلیم کے تعلق سے، اس کے تعلق سے اس کا رویہ کتنا مثبت، کتنا پازیٹو ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کے تعلق سے تو یہ انتظامیہ، مینجمنٹ، یہ ایک پہلو اور جڑ گیا تو اس مثلث کا بن گیا مربع، اسکوائر بن گیا. رفتہ رفتہ اس میں ایک اور زاویے کا اضافہ ہو گیا، اور وہ تھا معاشرہ، سوسائٹی. سوسائٹی کا رویہ جو ہے وہ اس تعلیم کے تعلق سے، حصول تعلیم کے تعلق سے کتنا پازیٹیو ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے. یعنی وہ بن گیا پھر مخمس، یعنی پینٹاگن. 5 ضلع بن گئے اس کے. ایک پہلو اور اب جڑ گیا اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہ ہیگزاگون بن گیا ہے، مسدس بن گیا ہے، اور اس کا نام ہے حکومت. اب یہ جو تعلیمی نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، وہ اب کیسے بن گیا ہے؟ غور کر لیجیے. طلباء، اساتذہ، والدین، انتظامیہ، معاشرہ اور حکومت، 6 ضلع اور 6 زاویوں کی ایک شکل بن گئی. تو یہ مثلث سے یہ مسدس جو بن گیا، ہیگزاگون جو بن گیا، اس کے ہر زاویے اور ہر ضلع پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ اس میں کس کی کیا اہمیت ہے. بدبختی کی بات یہ ہے اس تعلیمی نظام کی کہ ان 6 زاویوں میں جو حکومت یا گورنمنٹ، ہندوستان میں کہیے، پورے بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ میں کہیے، یا مسلم ممالک میں کہیے، سارے سسٹم میں یہ گورنمنٹ، یہ حکومت جو فیکٹر کبھی نہیں تھا، وہ فیکٹر، وہ عنصر جو ہے، وہ باقی 5 جو ضلع ہیں، زاویے ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ان پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ جو حاوی ہوتے جا رہے ہیں وہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑی نقصان دہ بات ہے. کیونکہ یہاں پر جو تعلیمی پالیسی جو مرتب کی جاتی ہے، ہمیشہ سے اس ملک میں، ہندوستان میں، یا صرف انڈین سب کانٹیننٹ بر صغیر میں ہی نہیں، بلکہ سارے ملکوں میں
جو تعلیمی پالیسی جو مرتب کی جاتی ہے اس کا جو محور ہے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ ہم جو بھی تعلیمی پالیسی بنائیں گے اس سے اس طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس میں کیا بہتری ہو جائے گی، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت میں کیا بہتری پیدا ہو سکتی ہے، کیا اضافہ ہو جائے گا، کیا ایسی باتیں نکلیں گی جو اس کی جملہ شخصیت جو ہے اس میں کام آ جائے۔ اس کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی، ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی اس درسگاہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کی، سسٹم کی، جو اب بن گیا ایک مسدس نما، ایک ہیگزاگن بن گیا ہے، اور ہم اس پہلو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے حکومت۔ ہم کہہ رہے تھے کہ مرکز جو شخصیت جو ہے وہ طالب علم ہے، کہ اس طالب علم کو کیا بھلا اس سے ہو رہا ہے، کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اس ملک میں پتہ نہیں ایسے کس بیوروکریٹس نے، کہ اس جمہوری نظام کی بڑی بدبختی، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بیوروکریٹس ہیں، جیسے کہ آئی اے ایس آفیسرز، آئی پی ایس آفیسرز، آئی ایف ایس آفیسرز، یہ اس ملک کا نظام چلاتے ہیں، اور وہ اپنے حساب سے، اپنے بھرے برے کے حساب سے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں۔ اب فائدہ نقصان، جو سیاسی نقصان، سیاسی فائدے، یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ انہی بیوروکریٹس نے، کسی شاطر بیوروکریٹ کی ایک ٹیم نے یہ طے کر لیا کہ بھئی یہ طالب علم کے ارد گرد، یہ تعلیمی نظام جو ہے، اسٹوڈنٹ کے ارد گرد تعلیمی نظام کیوں گھومے، کیا فائدہ اس سے ہونے والا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب ووٹ دینے وہ نہیں جا رہا ہے اسٹوڈنٹ، تو آپ کا بھلا یا برا کیا کر سکتا ہے؟ کسی الیکشن میں بھئی آپ کو ووٹ دے کر آپ کو جتائے، ووٹ نہ دے کر آپ کو ہرائے، ایسی تو طاقت اس طالب علم میں ہے نہیں، 18 سال سے کم عمر کا ہے، تو اس سے آپ کا کچھ بھی بھلا یا برا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ ووٹ دینے کو جاتے ہیں، تو ان کو اپنی طرف راغب کرو، اور ان کا بھلا برا جو ہے وہ سوچو، ان کو خوش کرنے والی کوئی پالیسی بناؤ۔ اور جناب وہ ہو گیا۔ چند سال پہلے جو ہے وہ جو چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن جو پالیسی تھی، وہ سیدھا شفٹ ہو گئی اور پیرنٹس سینٹرڈ بن گئی، پیرنٹس کے ارد گرد گھومنے لگے، والدین کے ارد گرد گھومنے لگے، اور نقصان وہاں پر ہو گیا۔ تو والدین کو خوش کرو۔ لہذا اس ملک میں ایک نیا جو ایکٹ آ گیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، RTE، ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیمیج کر رہے ہیں اور جڑوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ہم اس کے تعلق سے بات کریں۔ جب یہ پالیسی RTE، رائٹ ٹو ایجوکیشن آ گیا، تو اس میں والدین کو، پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے ایک ہری ہری سوجی ان لوگوں کو، اور انہوں نے ایک ایسی پالیسی لائی جس کا نام تھا کہ 8ویں تک کوئی امتحان نہیں، 8ویں تک، 8 اسٹینڈرڈ تک کوئی ایگزام۔ ان کو خوش کرنا تھا والدین کو، پیرنٹس کو، اور خوش ہو گئے، بولے کیا گورنمنٹ ہے یار، ہمارا بچہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ 8ویں تک بچہ جو ہے اس کی خیر خبر لینے کے لیے ہم کو اسکول کو جانا ہی نہیں پڑتا تھا، ورنہ KG سے ہم کو جانا پڑتا تھا، اوپن ڈے پہ، دوسرے میٹنگز میں پیرنٹس کے۔ لیکن اب جو ہے بچے کی خیر خبر ہم 8ویں کے بعد لیں گے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ معلوم کر لیں گے کہ کون سے کلاس تک پہنچا ہے، یہ 8 سال کے بعد معلوم کر۔ بہت خوش ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس پالیسی کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی، اس کی بہتری، اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس سسٹم سے،
بعد میں ہوا یہ کہ 8ویں تک کوئی فیل نہیں ہو رہا ہے، لہذا پھر اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امیجن کیجئے، سوچئے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ 8ویں تک کوئی ایگزام نہیں، سب بچے جو ہیں پاس ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے 9ویں کلاس کا 9th اسٹینڈرڈ کا جو کلاس روم ہے، اس کا سینیریو، اس کا منظر کیا ہوگا، ذرا امیجن کر لیجیے کہ 9ویں جماعت میں جو ہے وہ ایک ٹیچر آ گئی، بچوں چلو آج ہمارا جو ہے 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے، چلو بچوں کتابیں کھولو، بیاضیں کھولو، آج سے ہم پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، آج سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے 9ویں جماعت کی۔ بولو بچوں، اے فار ایپل، بی فار بال اور سی فار کیٹ۔ 9ویں جماعت میں اے فار ایپل، بی فار بال، ایگزیکٹلی یہی منظر ہوگا۔ تو 9ویں جماعت میں بچوں کو نام لکھنے کو سکھایا جائے گا، پہاڑے چھوڑیے، گنتی جو ہے وہ اس وقت سکھائی جائے گی۔ یعنی کتنا ڈیمیج، کتنا نقصان اس سسٹم کی وجہ سے ہو جائے گا۔ بچہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی، اس کی بہتری، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور والدین کو جو خوش کرنے والی جو یہ پالیسی آ گئی، اس کی وجہ سے یہی منظر ہم کو دکھائی دے گا۔ اور اس کے نتیجے میں آج پھر کیا ہو جائے گا کہ 8ویں تک سب کو لے کے جانے کا ہے، 9ویں تک، 9ویں جماعت تک۔ 9ویں جماعت میں فرض کیجئے کسی اسکول میں اگر 200 بچے ہیں 9ویں جماعت میں، اسی اسکول میں 10ویں جماعت میں 10th اسٹینڈرڈ میں 50 بچے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ 150 بچے گئے گا، 150 بچے جو ہیں وہ سب 8ویں پاس، اس پالیسی سے بلی چڑھ گئے، سب 8ویں پاس۔ اس پالیسی کا گورنمنٹ نے نام دیا سرو شکشا ابھیان، یعنی تعلیم سب کے لیے، اس کی مہم۔ یہ سرو شکشا ابھیان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعلیم سب کے لیے، یہ پالیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے، طبقے کے لیے تعلیم، یہ پالیسی جو ہے بن گئی ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے 8ویں تک تو سب یہ ہیں، 9ویں میں نام لکھنے کو نہیں آ رہا ہے، اس کے آگے گاڑی آگے بڑھ نہیں رہی ہے۔ لہذا آج حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں سارا ہندوستان جو ہے وہ 8ویں پاس ہے، اور آدھا ہندوستان 9ویں فیل ہے، کیونکہ اس کے آگے گاڑی ان کے بڑھ نہیں رہی ہے۔ ایک بار میں نے اسی تعلق سے ایک لطفاً میں نے لکھا تھا، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک لطیفے کے طور پر، لیکن معاملہ وہی ہو جائے گا کہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں اپنے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ذرا آج میں ذرا اسکول سے جلدی جا رہا ہوں، کیونکہ میرے جو ایک رشتے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اسپتال جانے کا ہے، اس کو دیکھنے کو جانے کا، بچے کو جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو سب ساتھی اساتذہ ٹیچرز ان سے پوچھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب سے، کہ سر آپ جو اسپتال میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کو کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں، کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب بولتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اسے 8ویں پاس سرٹیفکیٹ لے کے چلے جاؤ، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا وہ 8ویں پاس، جو اس دھرتی پہ آیا وہ 8ویں پاس۔ اب سوچ لیجئے اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار اس تعلیمی نظام کا کیا رہے گا۔ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کبھی کسی زمانے میں بچے جو ہیں وہ 7 سال کے ہونے کے بعد اسکول میں جاتے تھے، آج پلے گروپ میں جو ہے وہ 2 سال کے بعد جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 3 سال کے بعد جو ہے بچہ کچھ سیکھنے کی پوزیشن میں آتا ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے۔ اس 3 سال سے لے کر تو جو 7 سال پہلے زمانے میں اگلے وقتوں میں جو بچے جاتے تھے، ان 4 سالوں میں وہ بچے کئی ساری باتیں سیکھتے ہیں، کئی ساری باتیں جو کہ پہلی اسٹینڈرڈ فرسٹ سے
کی جو تعلیم ہے جسے پری اسکول کہا جاتا ہے، جس میں کہ پلے گروپ ہے، جیسے کہ نرسری ہے، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، اس میں کئی ساری باتیں جو بچے سیکھتا ہے. لیکن اس تعلیمی نظام میں تو یہ بھی لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ وہ 8ویں تک بھی کچھ نہ سیکھے. بڑی فکر کی بات ہے. اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك.